صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززناهم بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. अब आपके सामने जल्दी साहब नारे सलवार
آ گئے نشے عطا، ہاں ان کے آ گئے اشکے لگا، بولا رضوان جا کے تو بھی دیکھ لے، خدمت زہرا میری فتح و وفا، خدمت زہرا میری فتح و وفا، سلوات دے دیا زندگی بھر ماتم سرور کیا، زندگی بھر ماتم سرور کیا، اب جگائیں کھائیں عفت آپ، زندگی بھر ماتم سرور کیا، اب جگائیں پائیں عفت آپ دی، آئی رضوان جنا کی یہ صدا، خود میں آ جائیں عفت آپ کی، خود میں آ جائیں عفت آپ کی، خود میں آ جائیں عفت آپ کی۔ یہ نمبر 29 صاحب اس پہ کہیں کہ دستور دنیا کے سبب سب کہہ رہے ہیں آپ کو، دستور دنیا کے سبب سب کہہ رہے ہیں آپ کو، مرحومہ عفت آپ کی، مرحومہ عفت آپ کی، مرحومہ عفت آپ کی، مرحومہ عفت آپ کی، موت آ نہیں سکتی مگر شبیر کے غمخوار کو، زندہ رہے گی ہر گھڑی مرحومہ عفت آپ کی، زندہ رہیں گی ہر گھڑی مرحومہ عفت آپ کی۔ امیر مغربی صاحب ذمہ داری ہمیں سنبھالی صاحب کرتا ہوں کہ ماں رہی جب تک نہ جانا، ماں رہی جب تک نہ جانا ہم نے کیا ہے دین کی، ماں رہی جب تک نہ جانا ہم نے کیا ہے دین کی، ہر گوشے گوشے میں تھی روشنی ہی روشنی، ہر گوشے گوشے میں تھی روشنی ہی روشنی، ماں کے بارے میں فرشتوں سے جو پوچھا تو کہا، آج کل فردوس میں رہتی ہے عفت آپ کی، آج کل فردوس میں رہتی ہے عفت آپ کی۔ اور یہ سرور جوہری صاحب کا ہے اور اس کا صاحب کا کہ جب چلی ملک عدم کی سمت عفت آپ کی، جب چلی ملک عدم کی سمت عفت آپ کی، گونجی عاطف کی صدا مامتا رخصت ہوئی، گونجی عاطف کی صدا مامتا رخصت ہوئی، فکر کی جائے سکونت کی صدا آئی سرور، قبر عفت آپ کی تو گوشہ جنت ہوئی، قبر عفت آپ کی تو گوشہ جنت ہوئی۔ آخر میں چار صاحب کے سائے میں بھی دھوپ کا احساس جب جاتا نہیں، سائے میں بھی دھوپ کا احساس جب جاتا نہیں، اپنے بچوں کے لیے سایہ کی عفت آپ کی، اپنے بچوں کے لیے سایہ کی عفت آپ کی، تھی ادائے شاہ میں مصروف پہمتا حیات، سوگوارے حضرت زہرا کی عفت آپ کی، سوگوارے حضرت زہرا کی عفت آپ کی۔ سلوات میں کہ جو سامنے کوئی قسمت کا مسئلہ آئے، کہ جو سامنے کوئی قسمت کا مسئلہ آئے، کہیں نہ جائے فقط شہر کربلا آئے، جو سامنے کوئی قسمت کا مسئلہ آئے، کہیں نہ جائے فقط شہر کربلا آئے۔ کل کی تاریخ اندر میں شعر ہے کہ کہیں نہ جائے فقط شہر کربلا آئے، مباہلے میں بچانے خدا کی وحدت کو، مباہلے میں بچانے خدا کی وحدت کو، رسول لے کے صداقت کا قافلہ آئے،
مباہلے میں بچانے خدا کی وحدت کو، رسول لے کے صداقت کا قافلہ آئے، رسول لے کے صداقت کا قافلہ آئے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ بچھا دیا ہے جو فرش رضا حسین کے نام، بچھا دیا ہے جو فرش رضا حسین کے نام، شریف ہونے کو مجلس میں انبیاء آئے۔ بچھا دیا ہے جو فرش رضا حسین کے نام، شریف ہونے کو مجلس میں انبیاء آئے، شریف ہونے کو مجلس میں۔ کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا، کوئی بھی راستہ آراستہ نہیں ہوتا، اگر حسین تیرا نقش پا نہیں ہوتا، اور اسی لیے تو ہر ایک غم کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے تو ہر ایک غم کو بھول جاتے ہیں کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا، کہ شہ کے غم سے کوئی غم بڑا نہیں ہوتا، جہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں، وہاں نجات کے سورج کی دھوپ پڑتی نہیں، جہاں حسین کا ماتم ببا نہیں ہوتا، جہاں حسین کا ماتم ببا نہیں ہوتا۔ اور اگر بتاتے نہ قاسم کی موت شیریں ہے، اگر بتاتے نہ قاسم کے موت شیریں ہے، تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، تو زندگی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اور اسی کو لگتا ہے ماتم حسین کا بدعت، اسی کو لگتی ہے مجلس حسین کی بدعت، حسب نسب کا جو انسان کھڑا نہیں ہوتا، حسب نسب کا جو انسان کھڑا نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں، جو لوگ خاک شفا سے گریز کرتے ہیں، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کتاب کرب و بلا دل میں ہے بسی عابد، لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا، لبوں سے تذکرہ شہ کا جدا نہیں ہوتا۔ اور ایک مطلب تنقید تھی جو کنیز بنت پیمبر چلی گئی، تھی جو کنیز بنت پیمبر چلی گئی، کیسے کہوں کہ عاشق حیدر چلی گئی، تھی جو ازل سے فاطمہ زہرا کی عزادار، تھی جو ازل سے فاطمہ زہرا کی عزادار، دنیا سے وہی عاشق سرور چلی گئی، دنیا سے وہی عاشق سرور چلی گئی۔ اب جیسے چمن سے خوشبو کوئی دور ہو گئی، جیسے چمن سے خوشبو کوئی دور ہو گئی، اس طرح سے وہ ہم سے بچھڑ کر چلی گئی، اس طرح سے وہ ہم سے بچھڑ کر چلی گئی۔ ملتا تھا جن کو دیکھ کے جینے کا حوصلہ، ملتا تھا جن کو دیکھ کے جینے کا حوصلہ، ایک روز اپنے گھر سے وہ اٹھ کر چلی گئیں، ایک روز اپنے گھر سے وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ میرے ابھی تو پاس میں بیٹھی ہوئی تھی وہ، میرے ابھی تو پاس میں بیٹھی ہوئی تھی وہ، لگتا ہے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی، لگتا ہے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں نعرہ سلوات۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأنبياء مفتاحا للذكر وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما حجة الله وحجة الله وحجة الله في العظيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. انتہائی مشہور و معروف آیات قرآن مجید کی ہیں والدین کے حوالے سے. ان میں سے ایک آیت کا پہلا جز آپ لوگوں نے پیش کیا. سورہ احقاف میں بھی ہے اور سورہ لقمان میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. سورہ احقاف کی ایک آیت کرنا ہے اس کو یہ پہلا جز آیت کو بتانی ہے. اس میں بہت ہی تفصیلات ہیں اور دوسرے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت کی. اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی انسان کو. کیا وصیت کی؟ کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہاں احسان سے مراد وہی ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. لفظوں میں زمین و آسمان کا فرق معنی بھی ہو جاتا ہے زبان کے تبدیلی کے ساتھ. یہی جب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں احسان اور معنی ہے، لیکن یہی اصل لفظ تو عربی کا ہے. لیکن یہاں پر معنی ہم ماں باپ پر احسان کریں صبور میں بھی نہیں ہو سکتا. احسان جو ہوتا ہے وہ ابتدا چاہتا ہے. ہم کسی کے ساتھ ابتدا کریں اچھائی کی، یہ احسان کہلاتا ہے. کل آدمی کا بچہ بیمار تھا، پریشان تھا، ہم نے دیکھا ہے بچہ اس کا بیمار ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے بغیر کہے ہم نے اس کو کچھ دے دیا، یہ بھی احسان ہے. یا اس نے مانگ ہی لیا، یہ بھی احسان ہے. کیٹیگری جیسی ہوگی اس کا فرق ہوگا، ویسی اجر میں بھی فرق ہوگا. بغیر مانگے دیا ہے تو اجر اور ہوگا، مانگنے سے دیا ہے تو اجر اور ہوگا. اس لیے کہ خدا کے یہاں بالکل ایک ایک ذرہ ذرہ کا حساب الگ الگ ہے. ہم تو سب کو ایک ہی چیز سے ناپ لیتے ہیں. ہمارا جو ناپنے کا معیار ہے وہ تقریباً ایک سا ہی، بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. لیکن خدا کے ایسا نہیں. اس نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اچھائی کوئی کرے، ذرہ برابر ذرے کا تو چونکہ انسان کی سمجھ میں ذرے سے کم اور آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا مجبوری تھی کہ اس کو کسی طرح سے سمجھایا جائے. آج کل کے جو ذرات ہیں، ایٹمی جو سائنسی پیمانہ ہے ذرات کا، وہ تو اور زیادہ بہت باریک ہے. لیکن پھر بھی خدا کے یہاں اس کا بھی کہ وہ احسان الگ ہے جو ہم اور آپ سمجھ. یہاں احسان کا حسن سلوک، احسان والدین کا تو ہے، لیکن ہم کچھ بھی کر لیں، کتنا ہی کر لیں، اس کے بدلے میں وہ احسان نہیں ہے. ایک حسن سلوک آ جا سکتا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے.
ایسا نہیں کرا انسان کو وصیت کی، مسلمان کو نہیں. اس میں لفظ مسلمان کا استعمال ایک انسان کا. انسان میں سارے اقوام ہیں، ساری ملتیں ہیں، سب دھرم ہیں، ہر کمیونٹی ہے، ہر علاقہ ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں انسان بستے ہوں جو اس آیت سے خارج ہو. ہم نے انسان کو وصیت، اور اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کو وصیت کرے کہ جس کو اس نے خلق کیا ہے اسی کا حق بنتا ہے. ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو جس کو اس نے خلق کیا ہے اس کو سمجھائے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. ایک ماں کے احسان ثواب کی مجلس ہے، ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے اسی کے بعد وہاں پر لفظ احسان نہیں ہے، وہ اس کے بعد دوسرا ایک فقرہ ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مگر اس میں ایک تفریق رکھ دی. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے حملت امہ وہنا علی وہن، اور اس کی ماں کے جو اسے مشکل کے بعد اٹھائے ہوئے تھے، مصیبتوں کے بعد مصیبتیں اس کے باوجود وہ اسے اٹھائے ہوئی تھی. وفصالہ عامین، اور اس ماں نے اسے 2 سال تک دودھ پلایا. ان اشکر لی ولوالدیک، ایک دوسرے آیت کا ٹکڑا ہے اسی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ آیتیں مشترک ہیں، لہٰذا یہاں پر یہ بات ایک والدہ کے سارے ساتھ بھی یہ فقرہ بھی پڑھ دیا ورنہ بات اسی پر پوری ہو گئی تھی. لیکن بات کہ وہ کیا وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس میں بھی ماں، وہ ماں کہ جو اسے زحمتوں کے باوجود اور مشقتوں کے باوجود اٹھائے ہوئے تھے، اور اس نے 2 سال اسے دودھ پلایا. وصیت کیا کی؟ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرے. اللہ کہہ رہا یہ وصیت کی میرا شکریہ ادا کرے، والے والدین، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے. ماں کا ذکر خاص طور سے کیا اور دونوں کا ذکر عام طور سے کیا. یہاں پر اس ٹکڑے میں ماں کا ذکر خاص طور سے کیا، اور یہ جنرل ذکر والدین میں، دائرے کے والدین میں دونوں ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے ذکر ہوا ہے ماں کا ذکر. کوئی تو وجہ ہے. جتنی بھی احادیث ہیں الحمدللہ والدین کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات میں، اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے. معاذ اللہ کے ساتھ باپ کا مسئلہ الگ ہے اور ماں کا مسئلہ الگ ہے، بات دونوں کے بارے میں کی گئی، لیکن ماں کا ذکر خاص طور سے کہیں کہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ خدا کے یہاں چونکہ انصاف ہے، جس کی خدمتیں زیادہ ہے اس کا ذکر زیادہ ہے. صلوات پر محمد. جس کی خدمتیں زیادہ ہیں اس کا ذکر زیادہ ہے، اور خدا نے خود ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم غلط نہیں کریں گے. ذرہ برابر بھی ہوگا تو اس کا حساب دیں گے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے ذرہ برابر بھی ہم کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے غلطی کر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، جبکہ خدا کے یہاں وہ ریکارڈ ہے، اس کے یہاں وہ محفوظ ہے. یہ بات آگے بیچ میں طور کرتا چلوں. ایک عالم دین تھے، بہت بزرگ ترین عالم دین، انہوں نے 30 سال تک استغفار کیا. ظاہر سارے سوال کی مجلس ہے، شاید کوئی میسج پہنچ جائے اور معلومات کے لیے وہ یقیناً باعث اجر ہو جائے. 30 سال تک استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ کی بات. دیکھیے استغفار ویسے بھی بہت اہم چیز ہے. صلوات اور استغفار یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ بس جس نے ان کو اپنا لیا اس کا بیڑا پار. آپ جانتے ہیں میں نے بتایا بہت آسان لفظوں میں گفتگو کرنے کا آدمی ہوں. صلوات کے لیے تاکید کی گئی اور استغفار کے لیے معصومین نے تاکید فرمائی. ایک شخص آیا اولاد نہیں ہے کہ استغفار کرو، دوسرا شخص آیا خلاصے میں پیش کر رہا ہوں کاروبار میں پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی تباہ ہو رہی ہے، امام نے فرمایا استغفار کرو. ایک نے کہا گھر میں مشکلات ہیں، استغفار کرو. جو بھی آتا رہا اسے استغفار بتاتے. اور جب کسی معاند نے، دشمن نے کہا یا علی آپ کو جو بھی آ رہا ہے اسے ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں بھی ایسے حکیم موجود ہیں، یہ تو ایک ہی دوا دیتے ہیں سب کو. ایسے مدعا کریے ڈاکٹر، ارے بھائی وہ تو اس کے دینے کے اوپر ہے، اس نے اپنے آپ کو اگر اس منزل پہ پہنچا دیا ہو تو ہو سکتا ہے وہی چیز اثر کر رہی ہو. تو جب اس معاند نے، دشمن نے بطور طنز کہا یا علی آپ سب کو ایک ہی دعا دے رہے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو. اب مولا کائنات صاحب منبر سلونی نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، کیا تم نے قرآن مجید کی آیات نہیں پڑھی؟ خدا اس جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں وہ لوگ قوم آئی تھی، اپنے زمانے کے نبی سے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، تو استغفار کرو. ایک جگہ دوسری آیت پڑھی، ظاہر وہ تبصرہ اس کا وقت نہیں ہے، وقت کے اندر آیتوں کا انتخاب کر کے بات کو منتخب کر دوں اور ختم بھی کر دوں.
کفلا آیا تھا قرآن میں، اس کا بھی ذکر ہے، اولاد نہیں تھی اس کے لیے بھی اللہ نے کہا استغفار کرو، وہ آیا تھا اس کے لیے استغفار کرو۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جو کچھ کہا وہ قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں کہا۔ اور ظاہر ہے کہ علی اور نبی کیسے قرآن کے باہر جا سکتے ہیں جن کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کے لیے ہے، اور علی علم رسول کا دروازہ ہے، شہر علم پیغمبر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ استغفار کرو سب کے لیے، وہ استغفار بہت ہے، ہمیں بھی اس سے غافل پڑھیں، روزانہ پڑھیں جتنا ممکن ہو اتنا، خالی بیٹھے ہیں تو بڑے استغفار و صلوات، صلوات پہلے بعد میں استغفار، تاکہ صلوات کے سہارے سے استغفار ہماری قبول ہو جائے۔ مالک کی بارگاہ میں آل محمد کا واسطہ ہے، تو وہ 30 سال تک استغفار۔ ایک دن ایک چاہنے والے نے پوچھا، چاہنے والے نے وہ 30 سال ہو گیا جو بھی دیکھنا ہے استغفار کرنا، استغفار۔ انہوں نے کہا یہ میں ایک بار الحمدللہ میں نے کہا دیا تھا، اس کی سزا کے طور پہ استغفار کرنا۔ یہ بات بالکل عجیب سی لگ رہی نا، ایک بار میرے منہ سے الحمدللہ نکل گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے 30 سال ہو گئے استغفار کرتے ہوئے۔ کیا مات اللہ الحمدللہ غلط کہہ دیا تھا؟ بات یہ تو بات سمجھ نہیں آئی۔ ایک مرتبہ کے الحمدللہ کہنے کی پاداش میں سزا میں 30 سال ہو گئے استغفار کرتے ہوئے۔ وجہ کہا میں بصرے میں رہتا ہوں، تم کو جانتے ہو کہاں، بصرے کے بازار میں آگ لگ گئی۔ جب بصرے کے بازار میں آگ لگ گئی، وہیں پر میری دکان یا میرا گھر تھا۔ جب لوگ آئے، لوگ رہے فلاں بازار میں آگ لگ گئی، تو میں نے کہنے والے سے پوچھا جس نے خبر دی تھی آگ کی، میرا گھر کیا ہوا؟ وہ تو محفوظ ہے۔ کہا نہیں، آپ کا گھر محفوظ ہے۔ پر جیسے اس نے کہا محفوظ ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ میں نے کہا الحمدللہ، اس سزا کے بطور سے میں اس کا مطلب ہے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کسی کا جلے تو جلے مگر میرا بچ گیا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ کسی کا جل گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنے بچنے کی پرواہ تھی۔ عزیزوں بڑا سخت مرحلہ ہے، یہی مسئلہ ہے ہمارے درمیان میں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس نہیں کرتے۔ نہیں، بات تو یہ تھی کہ جب سب کا بستا تو سب کہتے الحمدللہ، مگر میرا فائدہ ہو گیا تو الحمدللہ، دوسرے کا نقصان ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کے یہاں ذرہ برابر حساب و کتاب ہوتا ہے۔ پر یہی مسئلہ یہاں بھی ہے، جس کی جتنی خدمات ہیں خدا نے اس کا اسی شان سے تذکرہ کیا ہے۔ اس نے آواز بھی ہم نے جو ہے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے، لیکن اس کی ماں اسے اٹھائے ہوئی تھی اپنی شکم۔ یہی پوچھا، سائل نے پوچھا مولا سے، مولا یہاں پر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ یہ کس وقت ہوا؟ جب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا ایک صحابی ہے ابراہیم ابن محزم، امام صادق کا شاگرد، چاہنے والا ہے صحابی، اس کی ماں کا نام خالدہ تھا۔ اس نے ایک دن اپنی ماں سے تلخ کلامی کی، اس سے نالائق ایسے ہو جاتا ہے جیسے لوگی سماج میں تلخ کلامی کی، برا بلا کا جو بھی کچھ کہا، تلخ کلامی۔ امام نے جب صبح اگلے دن اس ملاقات ہوئی تو امام نے اس سے کہا کہ ابن محزم، اے محزم کے بیٹے، اس کا نام ابراہیم ہے لیکن امام نے یہی کہہ کے خطاب کیا، جو امام کا لفظ تھا وہی میں استعمال کرتا۔ ابن محزم، تم نے اپنی ماں خالدہ کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری ماں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا شکم تمہارے لیے جائے سکونت تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا سایہ عاطفت تمہارے لیے سایہ مہربانی کا سایہ تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا سینہ تمہارے لیے ایک ایسا ظرف تھا کہ جس سے تمہیں وہ دودھ پلاتی تھی؟ یعنی امام کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا سارا وجود اس کے مرہون منت ہے، اس کے باوجود بھی تم ایسا کرتے ہو؟ دیکھیں امام نے کتنا سخت نوٹس لیا ہے اپنے صحابی سے۔ تو ہم یہ سوچ کر کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اپنی غلطیوں کو پسے پش نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ آل محمد کا کمال ہی ہے، جیسے آپ پڑوس کے بچے کو نہیں ڈانٹتے غلطی پہ، اپنے بچے کو غلطی پہ ڈانٹتے ہیں۔ کیا مطلب میرا پڑوسی کا بچہ بگڑا، ایک بار کہہ تو دیں گے اس کے باپ سے
भाई तुम्हारा बच्चा ज़रा देखो ऐसा ऐसा देखा है, लेकिन आप उसे डांटेंगे फिटकारेंगे नहीं, इल्ला ये कि कोई बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो या आपको ज़्यादा दर्द हो, लेकिन आप अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं करते हैं। बेटा गलती करता है तो डांटते ही नहीं, अगर नौबत आती है तो मारते भी हैं। क्यों? इसलिए कि उससे आपकी एक निस्बत है, आपकी उससे एक मोहब्बत है। ये डांट बिलावजा नहीं रहे हैं, मोहब्बत है जो मजबूर कर रही है उसकी तरबियत के लिए, उसको संवारने के लिए, उसके सुधारने के लिए। अहले बैत के लिए सारी कायनात बराबर है, लेकिन जो मोहब्बत का दम भरता है उसको ज्यादा हक है इमाम को कि वो उसे समझाएं और सख्त नोटिस लें। इसीलिए कोई कैसा हो हमें इसकी परवाह होना चाहिए, लेकिन ज्यादा एहसास ये होना चाहिए हमें गलत ना होना चाहिए। वालिदैन की इज्जत हमारे समाज में हो, वालिदैन की हुर्मत हमारे समाज में हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सोच लें कि साहब वो तो कोई मसला नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत तो मसला हल कर ही देगी, कर देगी, मगर अहले बैत नहीं बख्शेंगे जब तक कि वो सोने को उतना न तपा लें कि जो सोना बिल्कुल खरा हो जाए। आपने देखा सुनार जो है वो सोने को क्यों तपाता है, उसे कैसा बनाना चाहता है। इतनी बारीक बारीक बुंदे, गले का हार, छोटी छोटी कड़ियाँ कई ऐसी बन जाती हैं। कसाब नहीं, वो तपाया जाता है। जैसा बनाना चाहता है वो ऐसे ही नहीं बना देता, बल्कि उसको इतना गर्म करता है कि जैसे शेप में लाना चाहता है वैसे आ जाए, मगर बगैर तपे नहीं, बगैर गर्म किए नहीं, बगैर चोट मारे नहीं। बस जो हमें झंझोड़ा जाता है कभी कुरान की आयत के ज़रिए, कभी अहादीस के ज़रिए, कभी अहले बैत के दीगर इरशादात के ज़रिए, उसका मसला सिर्फ यही है, अहले बैत चाहते ये हैं हम अपने चाहने वालों को जैसा बनाना चाहते हैं ये वैसा बन जाए। मगर ये कब बनेंगे? जब इनको तपाया जाएगा, जब इनको खरा बनाया जाएगा, जब इनके गलत जरासीम को ख़त्म किया जाएगा, जो इसमें गलत माते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। कुरान बार बार आवाज़ दे रहा है, हमने इंसान को वसीयत की कि वो अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करे, और उसकी माँ जो उसे सहमतों के बाद उठाए हुई है। पैगम्बर इस्लाम तवाफ़ कर रहे हैं, मजमा है, बड़ी भीड़ है, हज का ज़माना है, तवाफ़ काबा हो रहा है। अचानक एक शख्स को देखा लोगों ने कि वो बूढ़ी माँ को अपने कांधे पे उठाए हुए हैं और खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। मशहूर वाक़या बार आपने सुना है, तवाफ़ करा रहे हैं, बूढ़ी माँ तवाफ़ करा रहे हैं। एक मरतबा किसी ने पूछ लिया वही बराबर में, या रसूलल्लाह इसने तो हक़ अदा कर दिया आपका। होता नहीं हम ज़्यादा इलाज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खिदमतें करते हैं तो लोग कहना शुरू करते हैं भाई इन्होंने हक़ अदा कर दिया, ये समाज में है, इन्होंने हक़ अदा कर दिया साहब। लेकिन जैसे ही उस सहाबी ने कहा यार नबी अल्लाह इसने तो वाकई हक़ अदा कर दिया, बूढ़ी माँ को कांधे पे उठाए हुए है। पैगम्बर ने फरमाया तुम्हें क्या खबर, वो एक सांस जो इसने ली थी जब ये इसके शिकम में था, सहमत की वजह से जो इसने एक सांस ली थी, उस एक सांस का भी, एक आह का भी हक़ अदा नहीं हुआ है। उनको कह रहे हक़ अदा कर दिया है। देख रहे आप माँ के एक आह जो उसने परेशानी के वक्त ली थी, जब बच्चा शिकम में है माँ के तकलीफात तो होती है, निज़ामत तो होती है, उस एक आह का भी अभी एहसान नहीं अदा हुआ है। पैगम्बर सादिक, इसे दुश्मनों ने सादिक का सच्चा, वो ये कह रहा है इंसान चाहता है कि अपने रिज़्क़ में इजाफा करे। मौला फरमाते, मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं है बिल्कुल हदीस का, मौला ने फरमाया वालिदैन की खिदमत करो। वो चाहता है कि अपनी उम्र में इजाफा हो, उसकी उम्र में इजाफा हो, ज़्यादा जिए। मौला फरमाते हैं वालिदैन की खिदमत करो। जब चाहता है घर में, समाज में, माशरे में उसकी इज्जत मिले, मासूमीन की रिवायात से ज़ाहिर होता है वालिदैन की खिदमत करो। इसलिए कि उनकी एक दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा माँ का जिक्र क्यों है ज़्यादा? कोई नहीं, खिदमत ज़्यादा है, जिक्र भी ज़्यादा। आप मकान बनाते हैं, आपने आपके कोई अजीज़, आपके कोई रिश्तेदार घर में कोई एक घर पर, वो हर वक्त उसमें लगा रहता है, निगरानी कर रहा है, देख रहा है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, मजदूर आया कि नहीं आया, मसाला सही लगा है कि नहीं लगा, ये निगरानी कर रहा है। ऐसा आपका नहीं लगा, थोड़ा बहुत आपने, मगर आपने बहुत निगरानी की। और जब मकान बन के तैयार हो गया, आप भी बैठे हैं, जो सारे मकान है इसका पैसा लगा वो भी अब आजे के छिड़ गया साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, आपने क्या अच्छा मकान बनवाया, माशाल्लाह कर।
آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب ہمارا کیا، یہ سب ان کا ہے، ان کا تو نہیں ہے یہ، کہانی صاحب یہ نہ ہوتے تو یہ مکان اس طرح سے نہ بن پاتا۔ ارے بھائی ان کا کیا ہے؟ کہانی صاحب انہوں نے اس بیچارے نے رات دن ایک کر دیا ہے، چاہے وہ گھر میں کوئی بیٹا ہو چاہے گھر میں کوئی عزیز جو کام کرتا ہے، آپ بھی اسی کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہ ہوتے تو اس شکل میں نہ آتا۔ اب مسئلہ یہ والد کا ایک ظاہر ہے کہ اس کے بغیر وجود کا تصور ہی نہیں باپ کے بغیر، لیکن سارا کریڈٹ ماں کو کیوں جا رہا ہے کہ اس کی نگرانی میں ہمارے وجود کی تعمیر ہوئی ہے، یہ ہمارا وجود جو ہے اس کی نگرانی میں اس کی تعمیر ہوئی ہے، اس کی نگرانی نہ ہوتی تو ہمارا یہ جسم شان سے نہ ہوتا جس شان سے مراد دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد، وہی ہے جو اپنا خون جگر اسے پلا رہی ہے۔ کسی نے بہت اہم بات کہی ہے، یہی وجہ ہے کہ خدا نے ایک ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ احادیث میں جیسے کہ حدیث کی طرح منسوب ہے، بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، مقبول ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا حدیث ہے، لیکن بہرحال ہے ایک اہم جملہ ہے۔ اور احادیث میں دوسری چیزیں موجود ہیں، ایک مشہور و معروف تو یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن بعض نے کہا کہ حدیث نہیں ہے، صرف ایک جملہ ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام نے فرمایا اگر کوئی اپنے ماں کے قدموں کو چھومتا ہے، ماں کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، تو ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی کا بوسہ لے لیا۔ یہ حدیث ہے معصوم کی، تو اگر حدیث نہیں بھی ہے اور ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی حدیث ہے، یہ اس کی تقویت کے لیے کافی ہے۔ بزرگ لوگ ماشاءاللہ صاحب علم بیٹھے ہیں، اگر اس کو ملا لیں گے اور آپ سب لوگ صاحبان علم ہیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ دوسری حدیث کہ اگر ماں کے قدموں کو چومتا ہے تو جیسے عرش الہی کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو ہمیں کہنے دیجئے کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، جس کے قدموں کو چھونا عرش الہی کے بوسے لینے کے مانند ہو جائے، اس کی پیشانی کو چومنا کتنا اہم ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اچھا یہ ساری باتیں کس لیے ہیں صاحب؟ کیوں آخر اہل بیت علیہ السلام نے معصومین کی آیات میں اور روایات اور حدیث میں کیوں ان سب باتوں کا زور دیا؟ قرآن مجید کی بھی 4 آیتیں ایسی ہیں، میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا اسی مجلس میں کہ قرآن مجید میں بھی خود 4 آیتیں ایسی ہیں جس میں والدین کا ذکر اللہ نے اپنے ڈائریکٹ بات کیا، یعنی پہلے اپنی وحدانیت اور عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد ڈائریکٹ والدین کا ذکر۔ وہ تو اکثر ہے قرآن، لیکن حدیث میں اتنی زیادہ تھا، اتنا زیادہ تو وجہ کیا؟ اصل میں اس سے سب کا ٹارگیٹ معرفت ہوتا ہے کہ ہم والدین کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے اللہ تک پہنچائیں۔ یہی بتاتے ہیں، ماں ہی بتاتی ہے سب سے پہلی کیا بات، کہو بیٹا اللہ ہے۔ سب سے پہلا بچہ پریکٹیکلی طور سے ہے نا جو بات کہتا ہے وہ انگشت شہادت، اس سے گواہی دی جاتی ہے، اس کو انگشت شہادت بولتے ہیں، اللہ ہے۔ پنجتن 5 امام 12۔ خدا کا ہی پہلے مرحلہ آتا ہے عرفان خدا میں۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم بندے کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ اس منزل پر ہے کہ نہیں جس منزل پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا وصیت کی؟ ان اشکر لی ولے والدیک۔ اس آیت کا جو میں نے پڑھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، آخری ٹکڑا کیا ہے؟ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو پہلے کہا میرا شکریہ ادا کرو، پھر کہا والدین کا شکریہ ادا کرو۔ پتہ کیسے چلے کہ یہ میرا شکریہ ادا کر پائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے خدا نے اپنے بعد والدین کا ذکر کر دیا۔ لیکن ماں باپ ایک ایسی ذات اور شخصیت ہیں جن سے سب سے پہلے وہ شناس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ عالم وجود میں آیا تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ سے واقف ہوتا ہے، خاص طور سے ماں سے، کیونکہ ماں کے جسم ہی سے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کا جو ظاہری کش تھا، ظاہری احساس تھا، جو بھی اس کو، وہ ماں کا جسم تھا۔ ماں اب ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے ماں دلیا دے رہی ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے وہ روٹی کے ٹکڑوں کو چوٹ کے باریک باریک کر کے کھلا رہی ہے۔ جو پھل ویسے نہیں کھا سکتا بچہ، مثلاً کھجور، اس کو اپنے دانتوں سے، اپنے منہ سے، اپنے دہن سے باریک کر کے اس کو دے رہی ہے۔ مختلف طریقوں سے جیسے جیسے جو ماں اپنے بچے کو جو چیز کھلائے، بچہ پہلے اسے دیکھتا ہے۔ وہ رازق ماں کو سمجھتا ہے۔ حقیقت میں رازق کون ہے؟ خدا رازق ہے، لیکن بچہ کسے سمجھتا ہے؟
ماں کو سمجھتا ہے۔ مجھے یاد ہے، بات یاد آ گئی اتفاق سے، ایک کتاب ہے عربی کی جو کورس میں پڑھائی جاتی ہے، مجانی ہوتا ہے، اس میں ایک واقعہ کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور کھیلتا ہے، وہ چیز مانگتا ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتا، ماں کے پاس جاتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر وہ باہر کھیلنے لگتا ہے، باہر اس کے بچوں سے اگر کسی سے لڑائی ہو گئی، کچھ ہو گئی، ماں سے جا کے شکایت کرتا ہے۔ لیکن وہ یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اب ماں سے شکایت نہیں کرتا، اب باپ سے شکایت کرتا ہے نا۔ اسی کا ایڈمیشن کسی ہائی کلاس میں ہو گیا، بڑی کلاس میں ہو گیا، اب ماں سے فیس نہیں مانگتا ہے، باپ سے مانگتا ہے۔ وہی بچہ بڑا ہو گیا، اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا، اب وہ باپ سے بھی نہیں کہتا، ڈائریکٹ حاکم سے کہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کس منزل پر کس سے شکایت کرنا ہے۔ جب بہت چھوٹا تھا تو ماں کے پاس جا رہا تھا، ماں سے شکایت کر رہا تھا، کسی بھی چیز کی ضد ماں سے، لیکن جب بڑا ہو گیا باپ سے کرنا شروع، یعنی اس کا مطلب پہلا ٹچ جو ہے وہ اس کا ماں سے ہے۔ ماں ہی کو دیکھ رہا ہے، ماں مجھے غذا دے رہی ہے، ماں مجھے دودھ پلا رہی ہے، ماں یہ کر رہی ہے، ماں یہ کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب رازق کوئی اور ہے، لیکن خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ظاہری طور سے اس کے ساتھ احسان کر رہا تھا، ہم پسے پشت تھے، ہم پیچھے تھے، ہم سب کچھ دے رہے تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا، اسے تو یہ پتا تھا یہ مجھے دے رہی ہے، یہ مجھے کھلا رہی ہے۔ لیکن یہی ماں جب پریشان ہوتی ہے تو بچوں سے نہیں کہتی، باپ سے کہتی ہے، اس لیے کہ ماں جانتی ہے کہ میں بھی خود کچھ نہیں ہوں، بلکہ باپ سپورٹ کر رہا ہے، ان بچوں کا باپ سپورٹ کر رہا ہے، یہ غذا کا انتظام یہی کر رہا ہے۔ یہ بیچارہ محنت و مزدوری نہ کرے، بھاگ دوڑ نہ کرے تو گھر کا خرچ کیسے چلے؟ پتا چلا ایک چین ہے، بچہ ماں کو سمجھتا ہے، ماں اپنے شوہر کو سمجھتی ہے، خدا کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بچے جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے لیے رازق ہیں، خاص طور سے ماں۔ خدا یہی کہہ رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو، لیکن والدین کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ وہ آواز دے گا۔ جو اس کو نہیں مان رہا ہے، جس کو ظاہراً آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یہ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، تو جب ان کا احسان نہیں مان سکتا تو میرا احسان کیا مانے گا جو پیچھے ہے؟ صلوات پر محمد۔ جب ہم ان کا احسان نہیں مان رہے، جن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں رزق دے رہے ہیں، یہ بھی دے، تو اس کی کیا توقع رکھیں؟ لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، ایسا کریم ہے، وہ آواز دیتا ہے ہم تم ان کا شکریہ ادا کر دو، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے تم ہمارا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ جب تم ان کا نہیں کر سکتے ہمارا شکریہ کیا کرو؟ مگر اس نے ایک مقام سورہ لقمان میں ایک اور مقام کیا، یہ مت سمجھ لینا کہ سب کچھ ماں باپ ہی ہیں، اگر یہ تمہیں کوئی ایسا حکم دے تو ہماری عبادت کے خلاف ہو، ہماری وحدانیت کے خلاف ہو، تو پھر تمہیں ان کی بات بھی نہیں ماننا، اس لیے کہ اصل میٹر خدا ہی کا ہے۔ اگر تمہیں یہ شرک کی دعوت دیں، تم سے یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، ابھی 15 سال کا تو ہو گیا ہے لیکن ابھی کمزور ہے، بیٹا روزہ نہ رکھنا، اب شریعت آواز دے رہی، اب ان کی بات تمہیں نہیں ماننا۔ ہم نے اتنی چھوٹ دے رکھی تھی، جہاں تک ماننا ہے وہاں تک ماننا ہے، لیکن جب یہ ہمارے مقابلے پہ آ جائیں تو پھر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کے بھی خالق ہیں، ہم تمہارے بھی خالق ہیں۔ جیسے ماں باپ سے کہا تھا کہ دیکھو رزق کے خوف کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا ولا تقتلوا خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو رزق کے خوف کی وجہ سے کہ کہاں سے کھلائیں گے، قتل نہ کرنا۔ قتل کرنے کا مطلب بہت سارے ہیں، جیسے پہلے دفن کر دیتے تھے وہ بھی ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے وہ بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم کون ہوتے ہو اس ڈر سے کہ انہیں کون پالے گا، لہٰذا انہیں عالم وجود ہی میں نہ آنے دے، تم کون ہوتے ہو؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بچوں کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کیا شان ہے خدا کی، جہاں جیسا سمجھانا چاہا ویسا سمجھایا، تم ان کو نہیں پالو گے، پالیں گے ہم۔ تو جب مقابلے پر آ جائیں والدین تو والدین کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب بات وہ خدا کو سمجھانے لگے تو سب کچھ یہی ہے، اس لیے کہ اگر ہم کو نہیں سمجھیں گے تو خدا کو کیسے سمجھیں گے؟ بات بہت اونچی، تو ماں چونکہ اپنے پورے وجود کو بچے کے لیے وقف کر دی، جیسے بچہ شکم مادر میں آیا، وہ ایام ماہانہ کہ جو اس کو
عارض ہوتے ہیں ہر مہینے، جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، وہ ختم ہو جاتی. اب اسے خدا پاک کر دیتا ہے. بچہ جیسے شکم مادر میں آیا، اب اس کے اوپر جو مہینے کے طور پر نماز سے چھوٹتی تھی وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ مستقل نماز پڑھتا ہے. ایام عادت اس کے ان دنوں میں نہیں آتی بچے کے. کیوں؟ وہ خون جو اس کے جسم سے خارج ہوتا تھا وہ اصل میں بچے کی غذا بنتا تھا. وہ خون بچے کی غذا بنتا تھا پہلے ہی دن سے. اس لیے ہم نے خون جگر پلایا. کیا کہتے ہیں ماں باپ خاص طور سے؟ خون جگر پلایا. خون پلا پلا کے پالا ہے. خون الگ سے تھوڑی پلایا جاتا. اسی لیے بچے کے نال کاٹی جاتی، اس کو ناک بولتے ہیں. پہلے کے شعراء نے مولا کائنات کے لیے استعمال کی کہ ان کے نال وہاں گڑی ہوئے. بات ہے کہ یعنی پہلے بھی تصور تھا، ابھی بھی ہے کہ سب اس نال کے ذریعے، اس ناف کے ذریعے بچے کے جسم میں خون پہنچتا ہے. منہ کے ذریعے نہیں، ناف کے ذریعے خون پہنچتا ہے. اسی لیے ناف کو کاٹ کر گرا لگائی جاتی ہے. دوا وغیرہ جو بھی ڈاکٹر یا نرس وغیرہ جو بھی کریں بچے کی پیدائش کے بعد وہ خون اس کے جسم میں پہنچ رہا تھا. ماں کی غذا، اس لیے ماں کمزور ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماہی کے لیے مسئلہ، عورتوں کے لیے مسئلہ آتا ہے کہ کمزوری میں، بڑھاپے میں اس کی ہڈیاں ٹس ٹس کرنے لگتی ہیں، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کا جسم ناتواں ہو جاتا ہے. کیوں نہ ناتواں ہو، کیوں نہ کمزور ہو؟ جس نے پوری زندگی اپنا خون اپنے بچوں کو پلایا ہو، پوری زندگی بچوں کے لیے لگی رہی ہو، اپنی پوری زندگی آرام کا تصور ہی اس کے ذہن میں نہ آیا ہو، یعنی سب کچھ تو بچوں کو دے دیا. اب اس کے اندر کیا بچا ہے؟ اس کے اندر کیا بچا ہے؟ اسی لیے وہ خون کے ذریعے بچے کی تربیت ہوتی ہے، مگر وہ خون منہ کے ذریعے نہیں، ناف کے ذریعے جاتا ہے. اچھا کیا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے میرے بندے کا دہن بھی پاک رہے، منہ بھی پاک رہے. جب یہ جسم ظاہری جسم لے کر دنیا میں آئے تو یہ میرا ذکر اس زبان سے کرے گا. تو ہم نے اس کی زبان کو بھی پاک رکھا اور ایسا نظام بھی بنا دیا کہ اس کے جسم کی تربیت بھی ہوتی رہے. ہمارا درود و سلام ہو ایسی ماؤں پر کہ واقعی جنہوں نے اپنے بچوں کو آل محمد کی محبت میں غرق کر دیا اور پہلا فقرہ یا خدا کا نام نکلا یا آل محمد کا نام ہماری زبان پر آیا. کیونکہ یہ ماں کی تربیت ہے. ان بچوں کے اثرات جو بچوں کے اوپر پڑتے ہیں تو ماں کی تربیت ہی کی وجہ سے. عزیزان گرامی یاد رکھیے، کچھ نہ تلاش کیجیے پوری زندگی، کچھ بھی نہ دولت تلاش کیجیے، نہ گھر تلاش کیجیے، کچھ نہیں. ایک بہترین ماں تلاش کریں. ہمارے جو جوان شادی کریں یا بزرگ اپنے بچوں کی شادی کریں تو وہ ماں لائیں، بیٹے گھر میں بہو نہ لائیں، ماں لائیں. اس لیے کہ بہویں کیا گل کھلاتی ہیں تو ہر سماج والے جانتے ہیں. لیکن اگر ماں لائی جائے گی تو ماں ہوتی ہے. چاہے جانوروں میں دیکھیے آپ، چاہے انسانوں میں دیکھیے، جو واقعی ماں ہوتی ہے وہ اچھی بہو بھی ہوتی ہے، وہ اچھی بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ اچھی بہن بھی ہوتی ہے. لیکن جو ماں کے عظیم منصب کو داغدار کر دے تو پھر وہ کچھ اچھی نہیں ہو سکتی. میں تو یہی کہتا ہوں چاہے کتنا ہی ہم اپنا وقت ضائع کریں یا استعمال کریں یا پیسہ بھی، مگر ایک ایسی بہو گھر میں لائیں، ایک ایسی خاندان میں ایک ایسی بیوی لائیں اپنے گھر میں جو بھی جو اچھی ماں ثابت ہو سکے. اچھی ماں کون؟ کہ جو بچوں کی اچھی تربیت کرے. جانتے ہیں مشہور ہمارا واقعہ عالم دین کا شاعر شیخ مفید علیہ الرحمہ کا شاعر اور بھی علماء کے حوالے سے لیکن واقعہ ہے مشہور ہمارا واقعہ. کم سنی میں عالم بن گئے، بیٹا عالم بن گئے کم سنی. 13 سال کی عمر میں تو علامہ حلیم بن گئے تھے. اور بھی کئی الحمدللہ ہمارے اس پوری فہرست علماء میں مراجع میں کئی عالم ایسے ہیں جو بہت کم سنی میں نابالغ ہوتے ہوئے 12 سال کی، 13 سال کی، 10 سال کی، 14 سال کی عمر میں عالم بہترین. علامہ حلیم تو ہے مشہور ہمارے بہت کی. تو جب خواتین آئی ہیں ماں کو مبارکباد، ان کو مبارکباد دینے کے لیے، مبارک ہوا آپ کو اللہ نے یہ درجہ دیا عظیم. محلے کے ظاہر ہے کہ بچے ہائی اسکول میں پاس ہوتے ہیں، انٹر پاس ہوتے ہیں، اچھے پوزیشن لاتے ہیں تو وہ مبارکباد دیتی ہیں. لیکن یہ ہمارا سماج آج دوسرے حساب سے بدلا ہوا ہے، پہلے دوسرے حساب سے تھا. وہاں دین کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. کتنا اچھا بچہ ہے بتائیے، کم سنی میں عالم بن گیا.
اس درجے استعداد پہ فائز ہو گیا، درجے استعداد۔ تو انہوں نے کہا مجھے مبارکباد نہ دو، میری ماں کو مبارکباد۔ ہم کہہ رہے ہیں ماں کو مبارکباد دو، میری اپنا محنت نہیں، محنت تو ہے میری، لیکن ماں کی ایسی تربیت نہ ہوتی، ماں کی ایسی ایسا اس نے میرا ضرب نہ رکھا ہوتا تو میں اس مقام پہ نہ پہنچتا۔ جب ماں کو مبارکباد دی، پوچھا گیا تمہارا بچہ، آپ کا بچہ اس منزل پر کیسے پہنچا؟ انہوں نے کہا بھائی اس کی محنت ہے، مگر یہ کہ میں نے اسے ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ فسالہ عامین، کتنے دن دودھ پلاتی ہے ماں؟ 2 سال۔ قرآن کی 2 سال کی محنت ہے بچے کے دودھ پلانے کی، لیکن محنت ہی کرتی ہے بچے کے لیے، لیکن کیا کہا انہوں نے کہ میں نے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، معاف ختم، میری غلط عبارت اگر کوئی بات غلط ہو تو اسے معاف کیجیے گا، شاید ایک تلخ بات ہو، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو اتنی بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ غسل میں بھی ہم بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جب وقت پہ کرنا چاہیے ڈال دیا ہے۔ ارے صاحب اتنے دن میں ہوتا ہے، یہ دنیا بھر کی باتیں سماج میں آتی ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ان مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے قوم کی، بچیوں کو، سب کو، خواتین کو، مردوں کو، سب کو، تاکہ گھر میں پاک و پاکیزہ ماحول پیدا ہو۔ 2 سال تک بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ارے 2 سال اگر ماں ایسی محنت کر لے تو بچہ اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وہ وقت کا عالم بن جائے یا مجتہد بن جائے، جس کی پوری زندگی بہترین تربیت میں گزرے، وہ کیا بنے گا؟ اسی لیے پیغمبر اسلام نے عجیب و غریب بات کہی، یہ بچے وہ ہیں کہ جن کی ماں فاطمہ ہے اور باپ علی ہے۔ ہاں تو مسئلہ بالکل الگ ہے، لیکن یاد رکھیے جیسی محنت ہوتی ہے خدا ویسے ہی اجر بھی دیتا ہے، ویسے ہی پھل بھی دیتا ہے۔ ایک کسان محنت کرتا ہے اپنے کھیت میں، ویسے رزلٹ بھی پاتا ہے، اللہ کہ کوئی الگ مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو ماں نے دودھ نہیں پلایا بغیر وضو کے، یہ منزل آئے۔ ہمیں ویسا بننا چاہیے، ہماری تربیت بچوں کی ایسا ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت ایسی اچھی ہوتی ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بچے بگڑ جاتے ہیں، پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، لا والی ہو جاتے ہیں، لیکن بچے ماں باپ کے درد کو احساس کر لیتے ہیں، وہ اسی اعتبار سے محنت بھی کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں باپ کی حالت ایسی نہیں ہے، ماں بیچاری ایسی ہے، تو چونکہ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ضروری ہے اور اہم ہے، لہذا ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس زحمت تمام کرتے ہوئے آپ کی چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ بچے کی تربیت جتنی اچھی ہوگی اتنا انسان مرنے کے بعد بھی ماں سے بہت زیادہ رابطہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ باپ سے، ماں باپ سے، اس لیے کہ یہی ذریعہ بنتے ہیں خدا کی بات۔ آقا بہجت نے بڑی اچھی قیمتی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ جتنا بھروسہ ایک بچے کو ماں پہ ہوتا ہے اتنا بھروسہ بھی ہمیں خدا پہ نہیں۔ کیسے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اکثر کوئی چیز بات منوانا ہوتی ہے ماں کا پیچھا پکڑ لیتے ہیں، دامن پکڑ لیتے ہیں، اتنی ضد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ماں اس کام کو پورا کرے گی، نہیں ہم کو یہ چاہیے، ہم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، چھری پیٹ میں ڈال لیں گے، یہ کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بھروسہ ہے بچے کو ماں پر کہ وہ جب تک بات پوری نہیں ہو جاتی ماں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہماری حال یہ ہے 2-3 بار دعا مانگی نہیں قبول ہوئی تو خدا پہ الزام رکھ دیا، ارے پیچھے تو پڑھو، اس کی درگاہ کھٹکھٹاؤ تو صحیح اس کی بارگاہ، اس لیے کہ ناممکن ہے کہ کوئی در خدا پر دستک دے اور خدا اس کی آواز کو نہ سنے۔ صرف وہ دیکھتا ہے، بندہ مایوس تو نہیں ہوتا ہے۔ کتنی دعائیں 40 سال کے بعد قبول ہوتی ہیں، کتنی دعائیں کئی برس میں پوری ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے بندہ مجھ سے جڑا رہے، مجھ سے وابستہ رہے۔ اچھی تربیت ہوتی ہے تو بچے اچھے رہتے ہیں، اچھی تربیت ہوتی ہے تو لائق عزت بھی بنتے ہیں، لائق احترام بھی بنتے ہیں، لائق ذکر بھی بنتے ہیں۔ ہمارے صورتحال بس ایک چھوٹی سی جملہ بات کرنا، رجب علی خیاط ایک مشہور عارف گزرے ہیں، عالم دین نہیں تھے، ٹیلر تھے، خیاط،
ان کے نام کے ساتھ ہی خیاط جڑا ہوا ہے، رجب علی خیاط، رجب علی نام تھا۔ کس منزل پہ پہنچے ہوئے تھے ہم اور آپ دنگ رہ جائیں گے اگر ان کی زندگی کو دیکھیں۔ علماء ان سے دعائیں کراتے تھے، مراجع کرام ان سے ملاقات کرتے، انتہائی سادہ زندگی، عارف خدا کی معرفت میں ڈوبا ہوا شخص۔ مگر کیسے بنے؟ ایسے نہیں بنے، بلکہ تربیت، ماں کی تربیت۔ عزیزان گرامی، کرایہ دار مکان میں تھا، میاں بیوی کو 20 دینار دیا گیا کرایہ۔ میاں بیوی کو بچے کی ولادت ہوئی، جب اگلے مہینہ آیا کرایہ کا دینے کا تو انہوں نے 20 دینار دیے، درہم جو کرایہ پہ تھا، تمان چلتا ہے، 20 تمان دیے، اور جب تمان دیے تو انہوں نے 2 تمان واپس کیے کرایہ کا۔ اس نے کہا ابا کرایہ تو 20 تمان ہے، آپ 18 لے گئے تو 20 دیتے ہیں، مگر پہلے آپ 2 آدمی تھے، اب آپ 3 آدمی ہو گئے، آپ کا خرچ بڑھ گیا ہے، یا خرچ بڑھ گیا تو میں نہیں چاہتا کہ خرچ بڑھ جائے، میں آپ سے پورا اتنا کرایہ۔ اب اس کے بعد بھی آدمی ایسا نہیں بنے گا کہ جو قابل ذکر ہو تو کیا ہو۔ پتہ چلا ماں کی تربیت، ایک ماں کے سارے سوال مرحومہ، جیسے کہ مجھے معلوم ہے اور واقعی معلوم ہے، مرحومہ انتہائی متدین، متقی، پرہیزگار عاشق حسین، جن کی تربیت نے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کیا۔ بچہ ماشاء اللہ قاری قرآن ہے، سارے بچے ماشاء اللہ ان کے پورا، تمام دیگر احصہ بھی الحمدللہ۔ لیکن ماں کی تربیت ہی بچوں کا پتہ دیتی ہے کہ بچے کیسے۔ خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کے شوہر، ان کے بچوں کو، بیٹیوں کو، دیگر تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ یقیناً میں تعزیت کے لیے کیا کہوں، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، آپ نے ماں کی خدمت، ایسی خدمت کی کہ واقعی قابل قدر ہے، مگر جب مشیت الہی کی طرف سے وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، مگر دل مطمئن ہے کہ ماں کی خدمت۔ غم حسین نہ ہوتا، یہ غم ہمارے لیے پہاڑ مشکل کرتا ہے، لیکن کم سے کم اتنی تسلی تو ہے کہ آپ نے خدمت کی، جو قسمت میں تھا وہ ہے۔ مگر اعزان گرامی، کچھ بچے ایسے بھی ہیں، آپ نے جنازہ اٹھایا، غسل و کفن دیا، سپرد خاک کر دیا، مجلسیں ہو رہی ہیں جس طرح سے بھی ہو رہی ہیں، مگر ذرا ان بچوں کو بھی یاد کر لیں جو اپنی ماں کے سرانے بیان کر رہے تھے، گریا کر رہے تھے۔ وہ بچے کوئی اور نہیں، وہی بچے کہ جن بچوں کے محبت میں، جن محبت کے عشق میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ اکبر، کون؟ حسن حسین کم سن ہیں، حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں انتہائی کم سن ہیں۔ عالم یہ ہے، منزل یہ ہے اعزان گرامی، وہ ماں کے جس نے چکی پیس پیس کے پالا ہو، اس نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ تربیت میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں چھوڑی، اس لیے نہیں کہ امام تھے، یہ تربیت ایسی کی کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئی۔ سرہانے پانی رکھ کے سوتی ہیں، علی سے وصیت کر رہی ہے، یا علی میرے جنازے پر انہیں نہ آنے دینا جنہوں نے میرا حق غصب کیا، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، یا علی لوگوں کو خبر نہ دینا، ایسے لوگوں کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، مجھے خود غسل دینا۔ اور ایک جملہ میں نے علماء سے سنا ہے، یا علی ان بچوں کے سرانے، خاص طور سے حسین کے سرانے پانی رکھ کے سو جاتا، اس لیے کہ یہ میرا بچہ اکثر رات میں پانی مانگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی دور رکھا ہو اور حسین رونے لگے اور آپ اتنی دیر ہو جائے پانی لانے میں کہ میرا بچہ تڑپتا ہے۔ اور اتنی محبت کرتی تھی شہزادی، اللہ اللہ کر وہی فاطمہ، بابا کے بعد جس کی مصیبتیں بڑھتی چلی گئی، بابا کے بعد جس نے مشکلیں ہی مشکلیں دیتی، اتنی مصیبتیں دیتی کہ کہنا پڑ گیا صبح علیہ مسائل میں صرف نہ لیا لیا۔ بابا اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اللہ وہ فاطمہ جس کی پسلی ٹوٹ چکی تھی، جس کا بازو شکستہ ہو چکا تھا، جس کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، جب وقت شہادت آیا ہے تو تاریخ نے لکھا علی کو وصیتیں کی، اور اس وقت دن میں نہانے کے بعد، غسل وغیرہ کرنے کے بعد لباس پہنا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سمجھایا۔ علی آئے گھر میں تو علی نے عجیب منظر دیکھا، فاطمہ نے
आग भी रोशन कर रखी है रोटी पकाने के लिए, और आटा भी गूंद रही हैं, बच्चों को नहला धुला भी रही हैं। पूछा बीबी कभी इतने का एक साथ इतने काम करते नहीं देखा। या अली मेरी ज़िंदगी की शायद ये आखिरी दिन है, मैं अब आपसे रुखसत होना चाहती हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अली कुछ देर बात करने के बाद कब्र पैगम्बर पे चले गए, ताकि वहाँ पर क्या मस्जिद में तो रिवायतें हैं, मस्जिद में चले गए। और उसके बाद बीबी ने कहा बच्चों जाओ अपने नाना के कब्र पे चले जाओ, हमारे लिए दुआ करना। और ये कह के बच्चे तो चले गए, अली भी नहीं है। रिवायत बताती है जनाब अस्मा के हवाले से, बीबी ने फरमाया अस्मा हम हुजरे में जा रहे हैं, देखो जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझना कि हम जिंदा हैं, और जब तस्बीह और तहलील की आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हम इस दुनिया में नहीं हैं। थोड़ी देर तक आवाज़ आती रही, कुछ देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई। अल्लाह अल्लाह, किसी ने जाके अली को खबर दी, या अली फातिमा इस दुनिया में नहीं रही, फातह खैबर जिसने जिंदगी भर बेहतरीन शजाअत का मुजाहिरा किया हो, तारीख ने लिखा अली बेहोश हो गए। फातिमा की खबर शहादत सुन के अली बेहोश हो गए। लोगों ने पानी का छींटा मुंह पे डाला ताकि अली को होश में लाए। मैं कहूँगा या अली आप बेहोश हुए तो आपके जिस्म मुताहर पे पानी डाल दिया। करबला में सज्जाद भी बेहोश हुए थे, मगर कोई न था जो सज्जाद को तसल्ली देता। जज़ाकुम खैर जज़ा। अजीज़ो जैसे हसनैन पहुँचे, कब्र पैगम्बर के करीब आए, नाना को सलाम किया, कब्र से आवाज़ आई मेरी ज़हरा की यतीमों पर भी मेरा सलाम। बच्चे समझ गए, दौड़ के घर में आए, अस्मा को सलाम किया और एक मरतबा पूछा अम्मा कहाँ हैं। अस्मा ने बहुत छुपाना चाहा, बच्चों खाने का वक्त हो गया है, खाना खा लो, अम्मा भी यही हैं, कोई मसला नहीं वगैरह जो कुछ भी कहा हो। लेकिन एक ऐसा जुमला कह दिया शहजादों ने कि अस्मा बर्दाश्त न कर पाई। अस्मा हमारे घर का दस्तूर भूल गई हो, क्या कभी देखा कि माँ के बगैर खाना खाया हो? ये तरबियत थी फातिमा की। क्या कभी देखा कि माँ के बगैर खाना खाया हो? भाई इतना सुनना था कि इशारा कर दिया तुम्हारी माँ उस हुजरे में है। जब पहुँचे तो मंजर अजीब था, रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई। शहजादे गिरिया करने लगे, वाह अम्मा वाह अम्मा। अज़ीज़ान गिरामी, हाँ लोगों को मालूम हुआ, लोग अली की खिदमत में ताज़ियत के लिए आए। जब भी पूछते थे तो कह देते थे अली हाँ जब होगा बताएं बताया जाएगा। जाहिर है कि ये नहीं कि तुमसे बताया जाएगा, जो जानने वाले हैं उनको बताया जाएगा। अली ने किसी को बताया ही नहीं कि कब दफन होगी फातिमा, कब गुस्ल दफन होगा। रात का सन्नाटा छाया, अली ने गुस्ल देना शुरू किया। कुछ अफराद, बस चंद एक अफराद, जनाब अस्मा है पानी लाला के दे रही हैं, अली गुस्ल दे रहे हैं फातिमा को। और फातिमा की वसीयत ये भी थी मुझे लिबास ही में गुस्ल देना, यानी लिबास अलहदा न करना। अज़ीज़ान गिरामी, इस राज का पता कब चला? जब अली की चीख निकली, अली बाहर आए। नबदाद ने पूछा या अली इतना आप बहादुर हैं, क्यों चीख निकल गई? फरमाते हैं नबदाद जब मैं फातिमा को गुस्ल दे रहा था, मेरा हाथ पसलियों पे पहुंचा तो मैंने देखा फातिमा की पसली टूटी हुई है। अरे मुझे फातिमा ने बताया भी नहीं, मेरा दरूद व सलाम हो। मैं कहूँगा या अली फातिमा की टूटी हुई पसली बर्दाश्त न हो सकी। जरा करबला में सकीना को देखो, जालिम तमाचे मार रहा है, दुर्रे मार रहा है, बच्ची आवाज़ दे रही है ए बाबा। अजीज़ों गुस्लो कफन दे के जनाजा तैयार किया गया। दस्तूर ज़माना यह है जब मैयत उठने लगती है, बच्चों से कहा जाता है, घर वालों से कहा जाता है आओ दीदार कर लो आखिरी। हाँ अली ने भी दीदार कराया। ज़ैनब आओ अपनी माँ का दीदार कर लो, उम्मे कुलसूम आओ अपनी माँ का दीदार कर लो, ए अस्मा फिज़्ज़ा आओ अपनी शहजादी का दीदार कर लो। अजीज़ों बच्चियाँ आती थी, ये खातिमाएँ आती थी, फातिमा का दीदार करती थी, ढाड़े मार मार के रोती थी।
علی نے فرمایا بیٹا حسن تم بھی ماں کا آخری دیدار کر دو. یہ شہزادہ چونکہ بڑے ہیں آگے بڑھے, دیدار کیا. بیٹا حسین کیا آپ دیدار نہیں کریں گے ماں کا؟ ایک جملہ عجیب و غریب کہا, بابا دستور یہ تھا جب بھی میں گھر میں آتا تھا ماں دوڑ کے سینے سے لگا لیتی تھی, جب تک ماں بلائیں گے نہیں ہم آئیں گے نہیں. اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے, 2 ہاتھ نکلے کفن سے, آجا میرے حسین. ارے حسین سینے سے لپٹ گئے, دہاڑے مار مار کے روئے. آواز ہاتف آئی علی بچوں کو حسین کو جدا کر لو اماں سے, نہیں تو ملائکہ میں طوفان گریا برپا ہے. مجھے یہ معلوم ہے علی نے بڑی پیار سے جدا کیا حسین کو. کاش کربلا میں کوئی سکینہ کو بھی پیار سے جدا کر لیتا, مگر جب جدا ہونے لگے حسین نے کہا ہوگا اماں آج آپ نے بلایا تو ہم آ گئے تھے, جب کربلا میں ہم بلائیں تو آ جائیے گا. وہی ہوا جب گھوڑے سے گرے ہیں, آواز آئی میرے لال تیری ماں بھی یہی ہے. شمر کا خنجر چلا, فاطمہ کی گود اجڑ گئی. ارے شمر کے خنجر نے حسین کا گلا جدا کیا, مگر فاطمہ کی گود میں آواز آ رہی ہوگی ارے میں نے چکی پیس کے پالا تھا. ایسے تم بیمار لوگوں نے درخواست تمام جو بھی بیمار سب کو شفا اس بیماری کا خاتمہ معلوم علیہ ایام اعزا قریب میرے معبود کے واسطہ آیا ہے. ایام اعزا کے حوالے سے ہماری مدد فرما, اور امام حسین کا غم اسی شان سے منایا جائے جیسے ہمیشہ منایا جاتا ہے. اور دیگر ان ظالموں کو, ان دشمنوں کو, دشمنوں کو ہمارے خلاف کسی قسم کی سازش کو معبود اور قابل ہدایت و ہدایت فرمانے اپنے انتقام میں. اور دیگر حق محمد اور محمد اسلامی انقلاب ایران کا بھی تحفظ فرما. امریکہ, اسرائیل اور حکومت سعود اور آل یہود, وہ تمام حکومتیں اسلام کی خاصوں سے تشیع کی دشمن اہل بیت اسلام کی محبت ہمارے گھروں میں, ہمارے سینوں میں اس طریقے سے عطا فرما کے جیسے حق ان مساجد کو امام بارگاہ کو عطا فرما. امام زمانہ کی ضرور میں تعدیل فرما. ہم کو ان کا آواز گزارش ہے مطلب عزیز ہو ماں عفت آپ دیکھیں